کو بھائی بھائی بنانا، تاکہ یہ دو حصے، ہماری جماعت، اسلامی جماعت کے دو حصے مربوط ہو جائیں۔ نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں۔ یہ تھی آپ کی، اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوائنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے، وہی جو حضرت عیسیٰ نے 3 سال کیا، وہی کام تھا نا یہ۔ بٹ دیر ہی فیلڈ، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینے کی طرف فرار۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت اس کی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس، وہ مدینہ عطا کیا۔ تو جو پروفیسر منٹگمری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے۔ مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینے والا اور ہے۔ مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے، جیسے نبی ہوتے تھے۔ مدینے والا محمد تو سٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت بالکل۔ لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان 2 کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر محمد المدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے تھے۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورتحال کے بارے میں صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا، اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی اسٹیٹس مین شپ، اس کے لیے سارے سپرلیٹوز جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دیے ہیں۔ اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اوصاف بحیثیت سیاستدان اور اسٹیٹس مین کے، بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے، مدینے سے، مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی، تو یہ زہر گھولا ہوا اس نے۔ لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے کا۔ ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ یہ دوسری بات ہے، بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو جو ہے، ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس میں، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی، در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئیں تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں۔ بہرحال 6 مہینے حضور نے لیے ان 3 کاموں کے لیے۔ 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف، چیلنجنگ، اب یہ انداز ہے چیلنج کا، اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے پہلے۔ بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے،
اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو آپ دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے۔ یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک، نہیں جناب، حضور نے تو جنگ جو کی دفاعی کی ہے صرف، وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا، یہ حالانکہ 100% غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں، اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لہذا آپ نے آغاز کیا، سلسلہ آپ کی جانب سے شروع ہوا ہے۔ 8 مہمیں بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، لہذا وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا۔ اب 2 لفظ اور سمجھ لیجئے، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی۔ ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف، وہ نخلا سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلا کے اندر بھی مہم بھیج دی۔ مقصد کیا تھا کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ نمبر 2 دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، یا تو وہ پہلے الائی تھے قریش کے، اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹرلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف۔ لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینشنگ اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز انکریزنگ۔ قرآن مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف۔ مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رفت کر رہا تھا۔ اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا چلا گیا۔ اس پر تنگ آمد بجنگ آمد، قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اس کا جو ایکسائٹنگ کازز ہو گئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے، ایکسائٹنگ کازز فوری۔ ایک تو جو نخلا میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا، ایک مشرک مکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور مال تجارت بھی لے آئے۔ اب شور مچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ جرت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے، کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا، پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا۔ ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا، یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے جلدی سے۔ اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا اب قافلہ جو ہے وہ تو لدا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مال تجارت لدا ہوا، سمجھیے کروڑوں کا سامان ہے۔ اس نے SOS کال بھیجی، 2 کام کیا۔ ابو سفیان نہایت اسٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے، ایک طرف قریش کو کال بھیج دی